پیروی میں زندگی گزارنے کا ذہن دیا۔ فیضان مدینہ حیدرآباد سندھ پاکستان میں 29 اپریل 2026 کو سنت و بھرے اجتماع کا انعقاد کیا گیا۔ رکن شورا حاجی محمد ایاز اتاری نے سنت و بھرا بیان کیا اور شرکاء کی دینی و اخلاقی رہنمائی کی۔ رکن شورا نے شرکاء کو 72 نیک اعمال رسالے کے مطابق عمل کا ذہن بھی دیا۔ رکن شورا حاجی محمد اسد اتاری مدنی کی مرکزی جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ فیصل آباد آمد۔ رکن شورا نے طلباء کرام کے درمیان سنت و بھرا بیان کیا اور ان کی دینی، اخلاقی و تنظیمی رہنمائی بھی کی۔ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، یہ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دعوت اسلامی کی مدنی خبروں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، تفصیلات کا باقاعدہ آغاز کریں۔ سب سے پہلے آپ کو سنواتے ہیں قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ملفوظات۔ ماشاء اللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں واقع مرکزی جامعۃ المدینہ میں کئی کورسز چل رہے ہیں، جن میں سے ایک تخصص فی الدعوت الاسلامیہ کا درجہ اور کلاس بھی ہے۔ تو آج ہمارے یہ اسلامی بھائی جمع ہیں اور ان کے درمیان انشاءاللہ نیکی کی دعوت کی کوشش ہے۔ شرح الصدور میں اس طرح کا واقعہ ہے کہ ایک بزرگ کو خواب میں دیکھ کر پوچھا گیا ما فعل اللہ بکا، اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ انہوں نے کہا بخش دیا۔ کس سبب سے؟ تو فرمایا کہ علم حاصل کرنے کی وجہ سے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ تو ماشاءاللہ آپ بھی علم حاصل کر رہے ہیں۔ اب اس میں انما الاعمال بالنیات، اگر علم اللہ کی رضا کے لیے حاصل کر رہے ہیں تو فضائل ہی فضائل ہیں، اور جو عالم نہیں ہیں، جو علم نہیں رکھتے، ان کو نیچا دکھانے کے لیے اور کج بحثی کے لیے، لوگوں پر اپنی معلومات کا سکہ بٹھانے کے لیے کر رہے ہیں، تو پھر اس کا پھر نتیجہ الٹ ہوگا۔ اور جو بھی کیا جائے رضا الہی کے لیے کیا جائے، اللہ پاک کی خوشنودی کے لیے کیا جائے تو اس میں ثواب ہے۔ تو اچھی نیت رکھنی چاہیے اس میں کہ میں اپنے سے جہالت دور کروں گا، عبادات میں علم حاصل کر کے خوبیاں پیدا کروں گا، اپنی علم عبادت کو ضائع ہونے سے بچاؤں گا، گناہوں سے خود کو بچاؤں گا۔ کہ بغیر علم کے گناہوں سے بچنا یہ ذرا مشکل ہوتا ہے۔ کئی گناہ ایسے ہو جاتے ہیں جو جس کی معلومات نہیں ہوتی کہ یہ گناہ ہے، اور یوں ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے مطلب علم کے ذریعے اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤں گا اور عبادات بجا لاؤں گا۔ علم ہی تو ایک جس سے منجیات کی معلومات ہوگی، مولکات کا علم حاصل ہوگا کہ جن چیزوں سے نجات ملتی ہے وہ منجیات کہلاتی ہیں، اور جن سے ہلاکت ہوتی ہے، گناہ ہوتے ہیں، نقصانات ہوتے ہیں، وہ مولکات کہلاتے ہیں۔ اس میں باطینی بھی ہوتے ہیں، ظاہری بھی ہوتے ہیں مولکات جو ہیں۔ تو اس سب کا علم حاصل کرنا، یوں سمجھو کہ یہ فرض علوم ہے۔ مولکات کا علم جو ہے یہ فرض علوم میں سے، ان کا جانے گا نہیں کہ غیبت کس کو بولتے ہیں تو غیبت کرتا رہے گا، اور جو نہیں جانتے، جو نہیں سمجھو کہتے ہیں غیبت نہیں کر رہے، سامنے اس کے منہ میں بھی بول سکتا ہوں، جھوٹ تھوڑی بول رہا، حقیقت ہے وہ ایسا ہے ہی۔ اب اس کو یہ پتہ نہیں کہ وہ ایسا ہے ہی، اسی لیے پیچھے سے کہنا تو غیبت ہے، ورنہ تو پھر یہ تہمت ہوتی۔ تہمت کی تعریف اور ہے، غیبت کی تعریف اور ہے۔ تو یہ سب تعریفات معلوم ہونا اور ان کے معالجات، ان کا علاج بھی جاننا، یہ بھی فرض ہے۔ علاج نہیں جانیں گے تو علاج کریں گے کیسے؟ یورپ سے ہی آپ کو خبر دیں، جہاں سویڈن کے کیپٹل سٹی اسٹاک ہوم کے مقامی کمیونٹی سینٹر میں ہونے والے سنت و بھرے اجتماع میں خلیفہ امیر اہل سنت مولانا حاجی عبید رضا اتاری مدنی نے سنت و بھرا بیان کرتے ہوئے سنتوں کی پیروی میں زندگی گزارنے کا ذہن دیا۔ تفصیلات بتا رہے ہیں محمد طارق اتاری مدنی اپنی اس رپورٹ میں۔ خلیفہ امیر اہل سنت تو صدا رہے سلامت، تو صدا رہے سلامت، تجھ پر ہو رب کی رحمت، تجھ پر ہو رب
سفر یورپ کے دوران خلیفہ امیر اہل سنت مولانا حاجی عبید رضا اتاری مدنی مدت ذلہ العالی کی جہاں سویڈن میں دینی کاموں میں مصروفیت رہی، وہیں کیپٹل سٹی اسٹاک ہوم کے مقامی کمیونٹی سینٹر میں دعوت اسلامی کے تحت عظیم الشان سنت بھرے اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں قرب جوار سمیت سویڈن کے دیگر شہروں اور ناروے اور ڈنمارک سمیت دیگر یورپی ممالک سے بھی بزنس کمیونٹی، تعلیمی اداروں کے اسٹوڈنٹس اور مختلف پروفیشنلز، اسلامی بھائیوں سمیت مختلف شعبات سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول کی بھی شرکت ہوئی، جبکہ تلاوت قرآن پاک و نعت رسول مقبول سے سنت بھرے اجتماع کا آغاز ہوا، اور اس کے بعد خلیفہ امیر اہل سنت مولانا حاجی عبید رضا اتاری مدنی مدت ذلہ العالی نے سنت بھرا بیان کیا۔ دوران بیان خلیفہ امیر اہل سنت نے اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی ترویج و اشاعت کرتے ہوئے انہیں اپنانے اور اس کی اتباع و پیروی میں نیکیوں بھری زندگی گزارنے اور گناہوں سے بچتے ہوئے توبہ و استغفار کرنے اور قبر و آخرت کی فکر کرتے ہوئے اس کی تیاری کرنے کا ذہن بھی دیا۔ اسی دوران خلیفہ امیر اہل سنت نے نیکی کی دعوت عام کرنے کا ذہن دیتے ہوئے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہنے کی برکات بتائیں اور دینی کاموں میں حصہ لینے کی ترغیب دلائی۔ سنت بھرے اجتماع میں ہی خلیفہ امیر اہل سنت نے شرکاء اسلامی بھائیوں کو سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ طریہ میں داخل کر کے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا مرید بنایا اور دعا کروائی۔ اے اللہ کریم ہمیں سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے، اے اللہ کریم ہمیں نیکی کی دعوت دینے والا بنا دے، اے اللہ کریم نافرمان اولاد کی وجہ سے بیزار ہیں ان کی اولاد کو فرمانبردار بنا، اے اللہ کریم ہمارا ظاہر و باطن اچھا کر دے، اے اللہ کریم ہمیں لمحہ بھر بھی جہنم میں داخل نہ فرمانا۔ اجتماع کے اختتام پر صلاۃ و سلام پڑھا گیا اور پھر سنت بھرے اجتماع میں آئے عاشقان رسول کی خلیفہ امیر اہل سنت سے ملاقات کا سلسلہ بھی ہوا۔ اے سحر کی تو عطرت، اے جانشین عطار، طہار کی تو عطرت، اے جانشین عطار، کیا خوب تیری نسبت، کیا خوب تیری نسبت، کیا خوب تیری نسبت، اے جانشین عطار، اے جانشین مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی دینی کاموں میں حصہ لیجیے اور اجر و ثواب کمائیے۔ یورپی ملک سویڈن سے مزید خبر دیں آپ کو، جہاں الرحمہ اسلامک سینٹر اسٹاک ہوم میں ہونے والے سیشن میں شریک یورپی ملک ناروے سے آئے عاشقان رسول اور اسٹاک ہوم میں ہی ہونے والے مدنی مشورے میں شریک سویڈن کے ذمہ داران و عاشقان رسول کے خلیفہ امیر اہل سنت مولانا حاجی عبید رضا اتاری مدنی نے مختلف امور پر رہنمائی کی۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات بتا رہے ہیں محمد طارق اتاری مدنی اپنے اس رپورٹ میں۔ دینی کاموں کی ترویج و اشاعت اور نیکی کی دعوت کی دھومیں مچاتے ہوئے خلیفہ امیر اہل سنت مولانا حاجی عبید رضا اتاری مدنی کی سفر یورپ کے دوران یورپی ملک سویڈن کے کیپٹل سٹی اسٹاک ہوم میں قائم الرحمہ اسلامک سینٹر میں آمد ہوئی، جہاں سیشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں یورپی ملک ناروے سے آئے مبلغین اور ذمہ داران دعوت اسلامی اور دیگر عاشقان رسول کی شرکت ہوئی۔ اس موقع پر خلیفہ امیر اہل سنت نے نیکی کی دعوت دیتے ہوئے درود پاک کی فضیلت بیان کی اور علم دین کی اہمیت پر گفتگو کی، جبکہ علم دین سیکھنے سکھانے کی برکات بتاتے ہوئے شرکاء اسلامی بھائیوں کو بھی اپنی معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہنے، اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے نیکیوں بھری زندگی گزارنے، قافلوں میں سفر کرنے اور نیک اعمال پر عمل کرتے ہوئے زندگی کے شب و روز گزارنے کا ذہن دیا، جس پر شرکاء نے اپنی اچھی اچھی نیتوں کا اظہار کیا۔ ہمارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ آپ لوگ یہاں آئے، اللہ کریم آپ کا سفر قبول فرمائے، اچھی بات ہے انشاءاللہ۔ ہمیں راہ خدا میں سفر کرتے رہنا چاہیے، ہمارے رزق میں بھی برکت ہوگی، ہمارے وقت میں بھی برکت ہوگی، ہمارے مال میں برکت ہوگی۔ یہ برکت دینا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے، یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ بندہ 24 گھنٹے بھی کام کرتا رہے پھر بھی کچھ نہیں ملے گا جب تک رب نہیں چاہے گا۔ نیت کیجیے کہ ہر ماہ 3 دن ہمیں قافلے میں سفر کرنا ہے۔ اسی دوران خلیفہ امیر اہل سنت نے شرکاء اسلامی بھائیوں کو سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ طریہ میں داخل کر کے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا مرید کیا اور دعا کروائی۔ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے والا بنا دے، اے اللہ کریم ہمیں نماز کی دعوت دینے والا بنا دے، اے اللہ کریم نزا کے وقت اپنے پیارے اور آخری نبی علیہ السلام کا جلوہ دکھا، اے اللہ کریم ہماری قبر اپنے پیارے اور آخری نبی علیہ السلام کے نور سے منور کرا۔ اختتام پر شرکاء اسلامی بھائیوں کی خلیفہ امیر اہل سنت سے ملاقات کا سلسلہ بھی ہوا۔ دوسرے موقع پر کیپٹل سٹی اسٹاک ہوم میں ہی ایک مدنی مشورے کا بھی انعقاد کیا گیا، جس میں کیپٹل سٹی اسٹاک ہوم سمیت سویڈن کے مختلف شہروں سے ذمہ داران اور مبلغین دعوت اسلامی شریک ہوئے، جبکہ نگران یورپی یونین ریجن بھی موجود تھے۔ اس دوران خلیفہ امیر اہل سنت مولانا حاجی عبید رضا اتاری مدنی مدت ذلہ العالی نے شرکاء اسلامی بھائیوں کی 12 دینی کاموں کے حوالے سے رہنمائی کرتے ہوئے دینی کاموں کو بڑھانے اور بہتری لانے کا ذہن
دیا اور مدنی مشورے کے دوران دینی کاموں کی ذمہ داریاں بھی تقسیم کرتے ہوئے اس حوالے سے اہداف بھی دیے گئے۔ اسی دوران خلیفہ امیر اہل سنت شرکاء اسلامی بھائیوں کو سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ اطاریہ میں داخل کر کے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا مرید کیا اور دعا کروائی۔ مدنی چینل کے ناظرین کو خبر دیں گے یہاں کینیڈا سے، جہاں مدینہ اسلامک سینٹر اوکویل میں ہونے والے سنت و بھرے اجتماع میں شریک عاشقان رسول میں رکن شورا مولانا عبدالحبیب اتاری نے سنت و بھرا بیان کرتے ہوئے بزرگان دین کی قربانیوں کے واقعات بتائے اور ان کی پیروی میں زندگی گزارنے کا ذہن دیا۔ تفصیلات جانتے ہیں محمد طارق اتاری مدنی کی اس رپورٹ میں۔ کینیڈا کے سٹی اوکویل میں قائم مدینہ اسلامک سینٹر میں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے تحت عظیم الشان سنت و بھرے اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں قرب و جوار کے مختلف علاقوں سے بزنس کمیونٹی اور مختلف شعبات کے عاشقان رسول کی شرکت ہوئی، جبکہ رکن شورا حاجی خالد اتاری سمیت علماء کرام اور UK اور کینیڈا کے ذمہ داران اور مبلغین دعوت اسلامی بھی موجود تھے۔ سنت و بھرے اجتماع کا آغاز تلاوت قرآن پاک اور نعت رسول مقبول سے ہوا، جبکہ رکن شورا مولانا عبدالحبیب اتاری نے سنت و بھرا بیان کیا اور بزرگان دین کی قربانیوں کے واقعات بتائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے حبیب اور اس پوری دنیا میں بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، نبی پاک سے بڑھ کر کوئی نہیں، لیکن آفٹر رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام جو سب سے نوبل پرسنالٹی ہیں وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ کچھ دنوں کے بعد ہم قربانی کریں گے، حاجی حج کو جا رہے ہیں۔ اگر آپ صرف قربانی اور حج پر نظر دوڑائیں نا تو خاندان حضرت ابراہیم کی وہ یادیں ہیں کہ سبحان اللہ، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کا واقعہ یاد آ جاتا ہے۔ ہم حج کو جائیں، صفا مروہ کریں تو بی بی ہاجرہ کی یاد آتی ہے، زمزم پئیں تو حضرت اسماعیل کا وہ رونا یاد آتا ہے، رمی کریں تو حضرت ابراہیم کا شیطان کا وہ کنکر مارنا یاد آتا ہے، حجر اسود کو بوسہ دیں، کعبے کو دیکھیں تو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کا کعبہ بنانا یاد آتا ہے۔ یہ کیسا خاندان تھا، یہ کیسی فیملی ہے کہ جن کی ہسٹری اس قدر ایکٹیو ہسٹری ہے کہ آج بھی ہر سال دنیا کے ملینز مسلم ان کی یاد مناتے ہیں، ان کی اداؤں کو ادا کرتے ہیں، بلکہ ان کو فالو کرنا ہماری شریعت کا ایک خوبصورت حصہ ہے۔ چاروں آسمانی مذاہب میں حضرت ابراہیم کا ذکر بھی ہے، حضرت ابراہیم کی ریسپیکٹ بھی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے شکل مبارک کے بہت سملیئر تھے۔ خود نبی پاک فرماتے ہیں جس کو ابراہیم کو دیکھنا ہو وہ میرا دیدار کر لے۔ دوران بیان رکن شورا نے گناہوں سے بچتے ہوئے توبہ و استغفار کرنے اور سنتوں کی اتباع و پیروی میں نیکیوں بھری زندگی گزارنے کی ترغیب دلائی۔ اسی دوران مولانا عبدالحبیب اتاری نے کینیڈا سمیت دعوت اسلامی کے تحت عالمی سطح پر ہونے والے دینی و فلاحی کاموں کے حوالے سے شرکاء کو آگاہی دی اور قافلوں میں سفر و ہفتہ وار سنت بھرے اجتماعات میں شرکت سمیت دیگر دینی کاموں میں حصہ لینے کا ذہن دیا۔ سنت بھرے بیان کے بعد رکن شورا نے دعا کروائی۔ ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ساری امت کی بخشش فرما۔ اختتام پر صلاۃ و سلام بھی پڑھا گیا۔ شمع بز نے ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ سنت بھرے اجتماع کے بعد شرکاء اسلامی بھائیوں کی رکن شورا سے ملاقات کا سلسلہ بھی ہوا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیے اور سنت بھرے اجتماعات میں شرکت کرتے ہوئے اجر و ثواب کمائیے۔ فیضان مدینہ حیدرآباد سندھ پاکستان میں 29 اپریل 2026 کو سنت و بھرے اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں رکن شورا حاجی محمد ایاز اتاری نے سنت و بھرا بیان کیا اور شرکاء کی دینی و اخلاقی رہنمائی کی، جبکہ 72 نیک اعمال رسالے کے مطابق عمل کا ذہن بھی دیا۔ سندھ پاکستان کے شہر حیدرآباد کے علاقہ فندی ٹاؤن میں قائم فیضان مدینہ میں 29 اپریل 2026 کو سنت و بھرے اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں مختلف شعبات سے حیدرآباد شہر کے تمام علاقائی سطح کے ذمہ داران اور مقامی عاشقان رسول نے شرکت کی۔ اس موقع پر حیدرآباد شہر نگران بھی موجود تھے۔ رکن شورا حاجی محمد ایاز اتاری نے سنت و بھرا بیان کیا اور شرکاء کی 12 دینی کاموں بالخصوص عید قربان کے موقع پر اجتماعی قربانی کے جانوروں کی کھالیں جمع کرنے کے حوالے سے رہنمائی کی، جبکہ امیر اہل سنت کے عطا کردہ رسالے 72 نیک اعمال کا جائزہ لینے، اس پر عمل کرنے کی ترغیب دلائی اور ہاتھوں ہاتھ رسالہ پور بھی کروایا گیا۔ رکن شورا حاجی محمد ایاز اتاری نے اسلامی بھائیوں کی دینی تنظیمی و اخلاقی رہنمائی کی اور دعا بھی کروائی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حاجی محمد اسد اتاری مدنی نے مرکزی جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ فیصل آباد پنجاب میں 1 مئی 2026 کو طلباء کرام کے درمیان سنت و بھرا بیان کیا اور ان کی دینی اخلاقی و تنظیمی رہنمائی بھی کی۔ پنجاب پاکستان کے شہر فیصل آباد کے علاقے مدینہ ٹاؤن میں قائم مرکزی جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ میں رکن شورا حاجی محمد اسد اتاری مدنی کی حاضری ہوئی، جہاں انہوں نے دورۃ الحدیث شریف اور تخصص فی الفقہ کے طلباء کرام میں سنت و بھرا بیان کیا۔ اس موقع پر شعبہ جامعۃ المدینہ کے ذمہ دار اسلامی بھائی بھی موجود تھے۔ رکن شورا نے طلباء کرام کی دینی اخلاقی و تنظیمی رہنمائی کرتے ہوئے انہیں ظاہر و باطن کو ستھرا رکھنے اور تنہائی میں بھی نیکی پر ثابت قدم رہنے کا ذہن دیا، نیز دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں حصہ لینے کی بھی ترغیب دی۔
میڈیا ڈپارٹمنٹ کے نگرانی مجلس پاکستان نے 17 اپریل کو PID کمپلیکس مظفرآباد کشمیر میں DG انفارمیشن جمیل دورانی DG پبلک ریلیشنز اور دیگر سے ملاقات کی اور نیکی کی دعوت دیتے ہوئے دعوت اسلامی کے دینی و فلاحی کاموں کے حوالے سے گفتگو کی۔ دعوت اسلامی کے میڈیا ڈپارٹمنٹ پاکستان کے نگران نے صوبائی ذمہ داران کشمیر و سندھ کے ہمراہ PID کمپلیکس مظفرآباد کشمیر میں 17 اپریل 2026 کو ڈائریکٹر جنرل انفارمیشن جمیل دورانی، ڈائریکٹر جنرل پبلک ریلیشنز ڈپارٹمنٹ اور دیگر عہدیداران سے ملاقات کی اور نیکی کی دعوت دیتے ہوئے دعوت اسلامی کے مختلف ڈپارٹمنٹس بالخصوص FGRF کے فلاحی کاموں کے بارے میں بتایا، جبکہ انہیں فیضان مدینہ کشمیر اور کراچی کا وزٹ کرنے کی دعوت بھی دی۔ نگرانی مجلس نے DG انفارمیشن جمیل دورانی کو مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ کتاب سیرت مصطفیٰ جان رحمت تحفے میں پیش کی۔ افسوسناک خبر دیں آپ کو، کراچی پاکستان سے جامع مبلغین دعوت اسلامی حاجی رئیس اتاری اور محمد وسیم اتاری کی ہمشیرہ قضاء الہی سے انتقال کر گئیں۔ رکن شورا حاجی فضیل رضا اتاری نے نماز جنازہ پڑھائی اور مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے دعا و فاتحہ خوانی بھی کی گئی۔ مزید جانتے ہیں رئیس اتاری کی اس رپورٹ میں۔ رکن ساؤتھ کوریا مشاورت و مبلغ دعوت اسلامی حاجی رئیس اتاری اور اسپیشل پرسن ڈپارٹمنٹ محمد وسیم اتاری کی ہمشیرہ کراچی پاکستان میں قضاء الہی سے انتقال کر گئیں۔ نیو کراچی سندھی ہوٹل سیکٹر 5F کی حنفیہ نورانی مسجد کے ساتھ مرحومہ کی نماز جنازہ ادا کی گئی، جس میں مرحومہ کے عزیز و اقارب، اہل خانہ اور مقامی عاشقان رسول سمیت مبلغین دعوت اسلامی کی بھی شرکت ہوئی، جبکہ رکن شورا نگران کراچی مشاورت حاجی فضیل رضا اتاری نے نماز جنازہ پڑھائی اور مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے دعا فاتحہ خوانی کا سلسلہ بھی کیا گیا۔ پاکستان سندھ صحرائے تھر کے عاشقان رسول کے لیے دعوت اسلامی کے سنہرے اقدام تحصیل چھاچروں میں فیضان قرآن اور فیضان غوث اعظم مسجد کے افتتاح اور عمر کوٹ میں مسجد داؤد کا سنگ بنیاد بھی رکھا گیا۔ ان مواقع پر منعقدہ اجتماعات میں شعبہ FGRF UK و یورپ ذمہ دار نے سنت و بھرے بیانات کرتے ہوئے نیکی کی دعوت عام کی۔ مزید تفصیلات محمد طارق اتاری مدنی کی اس رپورٹ میں۔ مدنی چینل کے ناظرین، عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے شعبہ FGRF کے تحت وقتاً فوقتاً تھر پار کر سندھ پاکستان میں جہاں دکھیاری امت کی خیر خواہی کا سلسلہ کیا جاتا ہے، وہیں شعبہ خدام المساجد والمدارس المدینہ کے تحت مساجد کے سنگ بنیاد و تعمیرات کا سلسلہ بھی جاری و ساری ہے۔ اسی مناسبت سے ترقی کی منازل طے کرتی ہوئی عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے صحرائے تھر میں سنہرے اقدام تھر پار کر سندھ کی تحصیل چھاچروں کے سمیجو محلہ میں UK کے عاشقان رسول اور FGRF کے تعاون سے ایک مسجد بنام فیضان قرآن تعمیر کی جا چکی ہے اور اس مسجد کے ساتھ مدرسۃ المدینہ کی برانچ بھی قائم کی گئی ہے۔ اس مسجد و مدرسۃ المدینہ کے افتتاح کے سلسلے میں سنت بھرے اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں مختلف شعبات سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول اور مقامی اسلامی بھائیوں کی بھی شرکت ہوئی، جبکہ مبلغین اور ذمہ داران دعوت اسلامی بھی موجود تھے۔ اس موقع پر شعبہ FGRF UK و یورپ ذمہ دار نے سنت و بھرا بیان کیا اور شرکاء اسلامی بھائیوں کو مسجد آباد کرنے کے لیے نمازیں باجماعت ادا کرنے اور اس سے متصل مدرسۃ المدینہ میں اپنے بچوں کو داخلہ دلوا کر علم دین کے نور سے منور کرنے کا ذہن دیا۔ یاد رکھے، مسجد کی جو رونق ہوتی ہے نا، وہ خوبصورتی نہیں ہوتی، نمازی ہوتے ہیں۔ مسجد جو آباد ہوتی ہے وہ کارپیٹ سے، پنکھوں سے نہیں ہوتی ہے، وہ نمازیوں سے ہوتی ہے۔ مسجد آباد کریں گے انشاءاللہ۔ مسجد کو سجدے کرنے والے پسند ہیں، جس طرح آج آئیں کوشش کریں کہ مسجد میں باقیوں کو بھی لے کر آؤ اور خود بھی آئیں گے انشاءاللہ۔ آپ کے بچوں کے لیے مدرسۃ المدینہ کا انتظام کیا۔ اب ہمارا کام بھی ہے نا کہ مسجد کو آباد کریں، ہمارا کام بھی ہے کہ بچوں کو اس میں داخلہ دلائیں، بچے قرآن پڑھیں۔ ماشاءاللہ آلریڈی بچے پڑھ رہے ہیں، لیکن اور بھی بہت سارے لوگوں کو ہم نیکی کی دعوت دے کر لا سکتے، تو لائیں گے انشاءاللہ۔ جبکہ مسجد میں آزان کہی گئی اور با جماعت نماز کی ادائیگی کا سلسلہ بھی ہوا۔ دوسری جانب تھر پار کر سندھ کی تحصیل چھاچروں کے ہی علاقے والاسروں میں UK کے عاشقان رسول اور FGRF کے تعاون سے ایک اور مسجد بنام فیضان غوث اعظم بھی تعمیر کی جا چکی ہے۔ اس مسجد کے افتتاح کے سلسلے میں بھی سنت و بھرا اجتماع ہوا، جس میں مختلف شعبات سے وابستہ عاشقان رسول اور مبلغین اور ذمہ داران دعوت اسلامی بھی شریک ہوئے۔ اس موقع پر شعبہ FGRF UK و یورپ ذمہ دار نے سنت و بھرا بیان کرتے ہوئے علم دین سیکھنے سکھانے کے لیے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہنے اور ہفتہ وار سنت بھرے اجتماع و قافلوں میں سفر سمیت دیگر دینی کاموں میں حصہ لینے کی ترغیب بھی دلائی، جبکہ با جماعت نمازیں ادا کرتے ہوئے مسجد آباد کرنے کا ذہن دیا۔ نماز پڑھو تو گناہوں کا کفارہ، فرشتے خوش ہوتے ہیں، اللہ پاک خوش ہوتا ہے۔ جماعت سے نماز پڑھو تو 27 کا ثواب ملتا ہے۔ تو اب نیت کریں انشاءاللہ، امامہ بھی باندھیں گے انشاءاللہ، نیت کریں گے انشاءاللہ، نمازیں بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ لگا کرے، مسجد ہے، آپ لوگوں نے آباد کرنا ہے۔
دوسری جانب عمرکوٹ شہر کی گلن کالونی میں شعبہ خدام المساجد والمدارس المدینہ کے تحت ایک مسجد کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ جامع مسجد داؤد کے سنگ بنیاد کے موقع پر مختلف شعبات سے وابستہ عاشقان رسول اور مبلغین اور ذمہ داران دعوت اسلامی کی شرکت ہوئی۔ اس موقع پر شعبہ FGRF UK یورپ ذمہ دار نے اس مسجد میں تعاون کرنے والے عاشقان رسول اور مسجد کی جلد تعمیر و ترقی کے لیے دعائے خیر بھی کی۔ سرائے تھر کے ایک اور مقام پر بھی سنت بھرا اجتماع ہوا جس میں مقامی عاشقان رسول شریک ہوئے، جبکہ اس موقع پر مبلغ دعوت اسلامی نے سندھی زبان میں سنت بھرا بیان کرتے ہوئے نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کا ذہن دیا، اور اختتام پر شعبہ FGRF UK یورپ ذمہ دار نے دعا کروائی۔ جنہوں نے جگہ دی ہے ان کو بھی شاد و آباد فرما، ہمارے UK سے فیملی ممبرز نے یہ مسجد بنائی، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جامعۃ المدینہ گرلز کی ذمہ دار اسلامی بہنوں کے لیے فیضان صحابیات ملتان میں 3 دن کا لرننگ سیشن ہوا، جس میں ذمہ دار اسلامی بہنوں نے تعلیمی اور انتظامی امور کو مزید بہتر بنانے کے حوالے سے رہنمائی کی۔ دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ دعوت اسلامی کے شعبہ جامعۃ المدینہ گرلز کی ذمہ دار اسلامی بہنوں کے لیے فیضان صحابیات شارخ عالم کالونی G بلاک ملتان میں 23 تا 25 مارچ 2026 کو لرننگ سیشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں صوبہ تا ڈسٹرکٹ سطح کی ذمہ دار اسلامی بہنیں شریک ہوئیں۔ سیشن کا مقصد جامعۃ المدینہ گرلز کے تعلیمی و انتظامی امور کو مزید مؤثر بنانا، ذاتی تربیت و اخلاقی ترقی اور تنظیمی صلاحیتوں کو نکھارنا تھا۔ سیشن میں جامعۃ المدینہ گرلز کی عالمی و ملکی سطح کی ذمہ دار اسلامی بہنوں نے مختلف پریزنٹیشن کے ذریعے تعلیمی و انتظامی امور، پرسنل گرومنگ، ٹائم مینجمنٹ اور مسائل کے حوالے سے آگاہی فراہم کی۔ اختتام پر نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والی اسلامی بہنوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے تحائف اور اسناد دی گئیں۔ ذمہ دار اسلامی بہنوں نے جامعۃ المدینہ گرلز کے دینی و تعلیمی معیار کو مزید بہتر بنانے کے لیے اچھی نیتوں کا اظہار کیا۔ وطن عزیز کے مختلف حصے اس وقت شدید ترین گرمی کی لپیٹ میں ہیں۔ محکمہ موسمیات نے آنے والے دنوں میں مزید ہیٹ ویو کی پیشن گوئی کی ہوئی ہے۔ طبی ماہرین نے شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ دن 11 سے دوپہر 3 بجے تک غیر ضروری طور پر گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ مزید احوال محمد امجد قادری کی اس رپورٹ میں۔ قدرت کے عطا کردہ 4 موسم گرمی، سردی، خزاں اور بہار اپنی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ نمودار ہوتے ہیں اور ہر موسم کی اپنی ایک الگ افادیت ہے، مگر حالیہ شدید گرمی نے شہریوں کو آزمائش میں مبتلا کر دیا ہے۔ اس شدید گرمی میں اگر احتیاط نہ کی جائے تو ہم بہت سی ایسی بیماریوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں جو جان لیوا بھی ثابت ہو سکتی ہیں۔ فیملی فزیشین ڈاکٹر علی اصغر کا کہنا تھا کہ حالیہ شدید گرمی میں وقفے سے پانی کے استعمال کو اپنی عادت بنائیں، پھل سبزی کا استعمال کریں اور بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں، اور اگر نکلیں تو اپنے چہرے اور سر کو ڈھانپ کر نکلیں۔ آج کل گرمی بہت شدید ہے، اس کے لیے احتیاط ضروری کرنی چاہیے۔ ہلکے قسم کے رنگ کے کپڑے پہنے۔ جو باہر مزدور طبقہ اگر ہمارا کام کرتا ہے تو ان کو پانی وغیرہ زیادہ پینا چاہیے، ان کو سر پہ ٹوپی کا استعمال کرنا چاہیے، گلاسز کا استعمال کرنا چاہیے۔ ہر تھوڑی دیر کام کرنے کے بعد ان کو جہاں چھاؤں ہو وہاں پہ جا کے آدھا گھنٹہ یا 15 منٹ جو ہے تھوڑا سا اپنے آپ کو نارملائز کریں اور اس کے بعد پھر دوبارہ کام شروع کریں۔ موٹر سائیکل پہ جاتے ہیں، کوئی ٹھنڈا جو ہے گیلا رومال باندھ لیں تاکہ زیادہ لو وغیرہ نہ لگے، اور اگر زیادہ طبیعت خراب ہوتی ہے تو نزدیکی کسی ہاسپٹل میں جائیں۔ ڈاکٹر علی اصغر کا مزید کہنا تھا کہ اگر کسی کو ہیٹ اسٹروک ہو جائے تو فوری طور پر اسے سائے والی جگہ پر لے جائیں اور اسے نارمل کرنے کے لیے پانی کی چھینٹیں ماریں اور نمک والا پانی پلائیں۔ یہ بھی ایک المیہ ہے کہ ہمارے یہاں کبھی ایک ایسا واقعہ کہیں بھی سڑک پہ ہوتا ہے تو اس میں 50 لوگ آگے سر پہ کھڑے ہو کے اور اس کو گھٹن کا احساس کرا رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت کرنا یہ چاہیے کہ اگر کوئی بھی شخص آپ کو راستے میں ایسا مل جاتا ہے یا قریب میں مل جاتا ہے تو جو بھی ہے پہلے تو اس کو اٹھا کے کسی ایسی چھاؤں میں لے کے جائیں۔ اس کی جو لیگز کو جو ہے ٹانگوں کو ذرا اوپر کی طرف اٹھائیں تاکہ اس کے خون کی سرکولیشن رہے، اور اس کو اگر آپ کے پاس ٹھنڈے پانی کی بوٹل ہے یا جو بھی پانی کی اس کے اسپرے اگر کر سکتے ہیں، یا ویسے آپ پانی کے چھینٹے مار سکتے ہیں، کوئی گیلا تو لے کر کے اس کے جسم پہ لگانا شروع کر دیں۔ تو 1 لیٹر پانی میں اگر تھوڑا سا آپ چمچ جو چائے کا چمچ ہوتا ہے اس کا بھی 1/4 نمک تھوڑا سا ڈال کے وہ نمک والا پانی اس کو تھوڑا سا پلائیں، تو فوراً تو آپ یہ کریں اور اس میں دیکھیں کہ اس کی طبیعت کیسی رہتی ہے۔ اگر اس کی طبیعت تب بھی خراب ہوتی ہے تو پھر آپ ہاسپٹل لے کے جائیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، گرمی کی شدت سے محفوظ رہنے کے لیے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے تحریر کردہ رسالے گرمی سے حفاظت کے مدنی پھول کا مطالعہ بھی فرمائیں اور اس کے مطابق عمل بھی کریں۔
مدنی خبروں کا اختتام یہیں کرتے ہیں. مزید مدنی نیوز دیکھنے کے لیے ہمارا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل فالو کیجیے. دعوت اسلامی کی دینی ایکٹیویٹیز کی تفصیلات کے لیے وزٹ کیجیے news.dawatislami.net اور دعوت اسلامی کی مدنی خبریں واٹس ایپ پر حاصل کرنے کے لیے QR کوڈ اسکین کیجیے. ناظرین، 7 مئی کے نیک اعمال کا جائزہ لینا نہ بھولیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، یہ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام.